اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی بائیفرکیشن کر دی ہے، مومن اور مشرک۔ مومن الگ گروہ ہو گیا، مشرک الگ گروہ ہو گیا۔ مکے کے اندر تو ظاہر ہے کہ مشرکین کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، اور ابھی تک یعنی سوسائٹی ایک تھی، کلچر ایک تھا، اور ایمان کے تقاضے وہ پورے ہو رہے تھے۔ تو لیکن شادی بیاہ والے معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی چل رہے تھے۔ لیکن جب مدینے میں آ گئے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اب ضرورت پیدا ہوئی کہ یہ دین کی بنیاد پہ جو دیگر یعنی تقسیمیں ہونی ہیں، یعنی ان کا آغاز کر دیا جائے۔ تو اس ضمن میں یہ آیت ہے، میں تشریح یعنی پڑھ کر آپ اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد تشریح۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، ولا تنکحوا، اور یہ مسلمان جو ہے نا، نکاح نہ کرو، تم نکاح نہ کرو، المشرکات، مشرکات سے، مشرک عورتوں سے۔ مشرک کا معنی ہو گیا شرک کرنے والا مرد، مشرکتن وہ ہوگی شرک کرنے والی عورت، اور مشرکاتن یہ ہو گئیں جمع کا صیغہ ہو گیا، شرک کرنے والی عورتیں۔ تو تم مشرکات یعنی شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لا کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب وہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تمہارے گروہ کا حصہ بن جائیں، اس وقت تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جب تک وہ مشرک ہیں تو تمہارا ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک لکیر کھینچ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نمایاں کر دیا ہے مومنین کو مشرکوں سے، اور الگ الگ گویا یہ اب گروہ بن گئے ہیں۔ ویسے تو پہلے سے ہی تھے، لیکن یہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی ہیں چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یہ اس دور میں جو ذرا کم تر درجے کی خواتین تھیں، عورتیں، یعنی ان کو لونڈیاں کہا جاتا تھا۔ امتن کا معنی لونڈی، مومنتن کا معنی مومن، یعنی مومن غلام عورت جو آزاد نہ ہو، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرک آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ ایک مشرک عورت جی جو شرک میں ملوث ہے اور اسی سماج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس سے کٹ کر تم نے ایک الگ سماج بنایا ہے، معاشرہ تشکیل دیا ہے، اب وہ ریاست کی سطح تک پہنچ گیا ہے اور آئندہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، پورے عرب کے اندر اس کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ جو مشرک ہیں، پرانے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے اسٹیٹس کو کے لوگ، اور ان کی عورتیں خواہ تمہیں پسند ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دین کا رشتہ نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہ رہا۔ تو ایک غلام عورت جو ایمان لے آئی ہے وہ بہتر ہے اس عورت سے جو مشرک ہے لیکن تمہیں بہت پسند ہے، وہ اس کا سٹیٹس ہے اور وہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ہاں جی رکھے پڑے، لیکن آپ کا معیار اب تبدیل ہو گیا، اور آپ کے لیے کون بہتر ہو گیا؟ آپ کے اپنے ایمان میں داخل ہونے والا فرد اور داخل ہونے والی عورت، یعنی چاہے وہ آزادی سے ہمکنار نہیں ہے۔ تو یہ گویا ایک پیغام تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور ایک پیغام یہ بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی ہے، یعنی جو یہ سمجھتے تھے، آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات رہیں گے۔ نہیں، ایک تو ہے نا وہ پکے دشمن، انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق انہوں نے رکھنا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک ہوتے ہیں عوام نیچے، وہ دیکھتے ہیں کہ رخ کدھر ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، کون وہ ترقی کرنے والا ہے،
جی کون طاقت پکڑنے والا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نے پیغام دے دیا کہ مسلمانوں کے نزدیک ایک غلام عورت بھی بڑی یعنی خاندانی مشرک عورت سے بڑی ہوئی ہے درجے میں، تو ان کو پھر یقیناً خیال آیا ہوگا کہ بھئی یہ تو مسلمان طاقت پکڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ہماری عورتوں تک کو بھی پسند کر کے اپنے ساتھ شادیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک جو نئی اجتماعیت وجود میں آ رہی تھی ایمان کی بنیاد پہ، اس کی قوت کا اظہار بھی ہے، ایمانی قوت کا اظہار ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ تم اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، جی، اور نہ مسلمانوں کی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں جائیں، نہ مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح کریں۔ تو گویا یہ رشتہ ازدواج میں جو اپنا رشتہ ازدواج میں رشتہ ازدواج قائم کرنا، اس کی آج سے ممانعت۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہی بات جو مشرک عورت کے بارے میں کہی وہی مشرک مرد کے بارے میں بھی کہی، کہ ایک غلام جو مومن ہے نا، تو اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے، وہ بہتر ہے ایک مشرک مرد سے جو شرک کرتا ہے، توہم پرست ہے، بت کے آگے جھکتا ہے، اور جس کو اپنی شخصیت کا ادراک اور احساس نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتنا بڑا بنایا ہے۔ کیا خوب کہا اقبال نے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ زمین اور آسمان اور اس کے اندر پھیلی ہوئی ساری مخلوق، چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی درخت ہے، چاہے کوئی سانپ ہے، چاہے کوئی گائے ہے، چاہے کوئی اینٹیں اور اینٹ روڑے کا بنا ہوا کوئی معبد ہے، سارے کے سارے تجھ سے ہیچ، اے انسان تو ان سب سے بلند۔ اللہ نے بنایا ہے آپ کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہاں اللہ نے تو تمہیں بلند بنایا، معزز بنایا، قابل احترام بنایا، قابل عزت اور توقیر بنایا، تیری شان بلند کی، اور تو جگہ جگہ سجدہ ریز ہوا پڑا ہے۔ ایسی بے عقلی، یہ تفکر کہا نا، ذرا غور و فکر تو کر، ذرا پہچان تو صحیح اپنے آپ کو، اور دیکھ تیرا مرتبہ کتنا بلند اور کتنا اونچا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں تیرے ہاتھ میں مسخر کر دیا، اور تو درخت کو سجدہ کر رہا ہے، تو اینٹ اور پتھر اور گارے کی چیزوں کو سجدہ کر رہا ہے، تو بتوں کے سامنے جھکا ہوا، تو گائے کا پجاری بنا ہوا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے انسان اپنی عظمت پہچان۔ تو جو اینٹ اور گارے اور پتھر کے سامنے جھکنے والے ہیں، یہ تو وہم پرست ہیں، تو ان سے تو غلام مومن بہتر ہے، جو آزاد نہ ہو، کسی کا پابند ہو، کسی کے تابع ہو، ابھی اسے آزادی ملی نہ ہو، تو غلام مومن بھی بہتر ہے ایسے بندے سے کہ جو جگہ جگہ جھکتا پھرتا ہے، سجدے کرتا پھرتا ہے، سجدہ ریزیاں چومتا ہے، کہ کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی جناب نیچے لیٹا ہوا ہے، اور کوئی آنکھیں مسل رہا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو عظمت بخشی ہے، اور آپ عظمت ادھر ادھر بکھیرتے پھر رہے ہیں اپنی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ مشرک جو ہے نا، وہ تمہیں کتنے ہی پسند کرنا کیوں نہ ہو، اولئک یدعون الی النار، ہاں جی، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کٹ کیوں کر دیا گیا، الگ الگ کیوں کر دیا گیا، بائیفرکیٹ کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ جو مشرک ہیں وہ بلا رہے ہیں یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ جو قرآن بھیجا ہے، جو رسول بھیجے ہیں، وہ کس طرح بلا رہے ہیں؟ جنت کی طرف۔ اور جنت سے مراد ایک تو ہے نا جو مرنے کے بعد ملنی ہے، دوسری یہ ہے جو اس زمین پر ہی آپ کے لیے آپ نے خود تعمیر کر لینی ہے، اس کو جنت نظیر معاشرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا آپ نے جنت بنا لی ہے، آپ نے جد و جہد کے ذریعے سے انصاف قائم کر کے، لوگوں کے حقوق دے کر، اور ترقیوں سے، اور ساری جو وسائل حیات کی بہتات کے ذریعے سے آپ نے اسی زندگی کو جنت بنا لیا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام آپ کی اس زندگی کو بھی جنت بنانا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جنت آپ ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے حصول کے طالب تو بنیں،
یہ جو ترک دنیا کے تصورات ہیں، پسماندگی پیدا کرنے والے تصورات ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں دور زوال میں رائج ہو گئے اور دور زوال کی وجہ سے انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا، ہاں جی، اور زوال ہی میں رہنا پسند کر لیا. کوئی پستی میں چلا جائے اور باہر نکلنے کا راستہ نہ پائے تو پھر پہلے پہل تو مجبوری کے عالم میں پسند کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کی یہ عادت ہو جاتی ہے. اب امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی عالم ہے کہ حضور تشریف لائے تو بلندیوں کی طرف سفر تھا، ہاں جی، میرا انسانیت کے معراج پہ پہنچانے کی آپ کا مشن تھا، اور پہنچے بھی ہم، ساری دنیا سے آگے رہے 1000 سال تک، ہاں جی، لیکن پھر پستیوں میں جا پڑے. اب پستی ہی کو اپنا مقدر سمجھا ہوا ہے، ہاں جی، پستی مسلمانوں کا مقدر نہیں ہے اور نہ اسلام ہے. اسلام عروج کا نام ہے اور وسائل حیات کی بہتات کا نام ہے اور امن اور خوشحالی کا نام ہے، ہاں جی، اور ترقی اور عروج کا نام ہے. تو اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور بخشش اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے بھیجنے ہی اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کر کے بیان کرتا ہے، آیات یعنی تعلیمات کو. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہاں جی، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. یتذکرون، تذکر اور تدبر ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تدبر کریں، اور وہ تفکر کا لفظ پیچھے آیا تھا، تفکر کریں یعنی غور و فکر کریں. تذکر یعنی تذکر کا معنی وہ بھی غور و فکر، تدبر، اور ذکر اصل میں جو ہے وہ یاد دہانی. اور یاد دہانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان تعلیمات میں غور و فکر کریں، بین واضح طور پہ بیان فرمائی ہیں. تو یہ قرآن مجید آپ کو غور و فکر کی طرف لگاتا ہے اور عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے. ظاہر ہے کہ عقل کا استعمال ہی غور و فکر کا ذریعہ ہے نا. تو تجربے ہیں، مشاہدات ہیں، تاریخ ہے، اور دور تک دیکھنا، یعنی اعلیٰ اعلیٰ خواب دیکھنا، ترقی، اپنی بھی ترقی دیکھنا اور اپنے معاشرے کی ترقی دیکھنا، اپنی قوم کی ترقی کے خواب دیکھنا اور اسے بلند مرتبوں تک پہنچانا، بلند سطحوں پر لے کے جانا، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. جنت نظیر بنا دینا، یہیں پہ جنت بنا دینا اور قائم کر دینا. تو اس کے لیے ہماری توانائیاں خرچ ہونی چاہیے، اور جو اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سارے گویا ایک گروہ ہیں، ہاں جی، ایک ہی منزل کی راہی ہیں، اور ان کی کوششوں میں تعاون ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہمارے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، اور قرآن مجید کو فالو کرنا یہ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.